السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جو مسجد ہے اور مسجد کے دائنی طرف جو دو پلنگ لٹکے ہوئے ہیں، ان دو پلنگوں کے بارے میں سماعت فرما لے۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے مزار پاک میں آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی فرماتے ہیں۔ یقیناً سیدنا سرکار شاہ عالم کے صدقے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر ایک جگہ اور بھی دعا قبول ہوتی ہے، سماعت فرما لیں۔ سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد افسوس تھا۔ تقریباً 40 دن کے بعد سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ صحت یاب ہوئے اور مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے۔ 40 دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا۔ طلباء نے متعجب ہو کر عرض کی، حضور آپ نے یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھا دیا ہے، گزشتہ کل آپ نے تو فلاں سبق پڑھایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فوراً مراقب ہوئے۔ اسی وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہ مبارکہ سے مشک بار پھول جھرنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: شاہ عالم، تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا، لہذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! جس تخت پر سیدنا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اب اس پر حضرت قبلہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بیٹھ سکتے تھے؟ لہذا آپ فوراً تخت پر سے اٹھ گئے۔ تخت کو یہاں مسجد میں معلق کر دیا گیا، یعنی لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوسرا تخت بنایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس تخت کو بھی یہاں معلق کر دیا گیا، یعنی لٹکا دیا گیا۔ یہاں دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے اور بزرگان دین وہاں پر آئے اور اپنی دعائیں کی اور دعا قبول بھی ہوئی۔ یہاں تک کہ
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دونوں تختوں کے نیچے حاضر ہوئے اور اپنے دل کی دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت صدر السیاح رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کہ حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا کہ ہر سال حج نصیب ہونے کی۔ کون سی دعا؟ ہر سال حج نصیب ہونے کی۔ میں سمجھا کہ حضرت کی دعا کا منشا یہی ہوگا، جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے۔ لیکن یہ دعا بھی خوب قبول ہوئی۔ اسی سال حج کا قصد فرمایا، سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن ضلع اعظم گڑھ قصبہ گھوسی سے بمبئی تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل ہی آپ وفات پا گئے۔ لہذا اس مقدس جگہ پر جائے اور اپنے لیے سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے اور سیدنا سرکار شاہ عالم کے صدقے سبوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سبوں کی مشکلات کو دور عطا فرمائے، سبوں کے رنج و غم کو دور عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کئی بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔